السلام علیکم دوستو، آج کی نشست میں ہمیں میر تقی میر کی ایک غزل پڑھنی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ مختصر گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میر دل کے شاعر تھے اور عشق کی واردات اور عشق کے تجربات میر نے اپنے کلام میں جس خوبی اور فنکارانہ طور پر بیان کیے ہیں، اردو شاعری کا کوئی دوسرا شاعر اس میں ان کا ہمسر نہیں ہے۔ بہت ہی بلند پایا شاعر تھے اور نقادوں نے لکھا ہے کہ میر کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ یہ بالکل ان الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جو روز مرے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر ان کو اپنے کلام میں اس طور پر سجاتے ہیں، ان کی نشست اتنی خوب ہوتی ہے کہ معنی کی ایک دنیا نکل آتی ہے ان میں سے۔ خیر، ابھی میر کی جو شاعرانہ خصوصیات ہیں ان پر اس وقت کلام مقصود نہیں ہے۔ ان کی موجودہ غزل کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ غزل تو ویسے پوری کی پوری عشق کی واردات اور عشق کے تجربات کے گرد ہی گھومتی ہے، لہذا اس کو سمجھنے میں بھی امید ہے کہ طلباء کو زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ رنج کھینچے تھے، داغ کھائے تھے، دل نے صدمے بڑے اٹھائے تھے۔ بہت خوبصورت شعر۔ رنج کھینچے تھے، رنج مطلب غم تو اٹھائے تھے، داغ کھائے تھے۔ عشق میں ہم نے رنج بھی بہت اٹھائے اور داغ بھی کھائے بہت۔ یہ رنج کھینچنا اور داغ کھانا جو ہے یہ قدیم محاورے میں ہے، آج بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دل نے صدمے بڑے اٹھائے تھے، عشق کی دنیا میں دل نے بڑے صدمے اٹھائے، بڑی مشکلات کا سامنا کیا، بڑی تکالیف اٹھائیں۔ پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ، پاس ناموں سے عشق تھا، یعنی عشق کی عزت کا خیال تھا۔ عاشق جو ہوتے ہیں وہ اپنی عزت کی، اپنے عشق کی بہت عزت کرتے۔ عاشق جو ہیں وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ ان کے عشق پر حرف آئے، ان کا عشق رسوا ہو، بدنام ہو، یا ان کا محبوب بدنام ہو، ان کا معشوق بدنام ہو۔ لہذا عشق تو قربانی سکھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ، کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ ہم تو بہت رونا چاہتے تھے عشق کی شدت میں، عشق کی تڑپ میں، عشق کی کسک میں بہت رونا چاہتے تھے، لیکن اگر ہم روتے تو ہمارے عشق کا راز فاش ہو جاتا اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ عاشق ہے، اور راز فاش ہو جاتا، لوگوں کے اوپر احوال ہمارے کھل جاتے، منکشف ہو جاتے۔ لہذا ہم نے عشق کی عزت کو رکھنے کے لیے، عشق کی جو عشق کا جو وقار ہے اس کو رکھنے کے لیے، عشق کے ناموس کو بچانے کے لیے پلک تک آئے ہوئے آنسوؤں کو واپس کر دیا، بہنے نہیں دیا، آنکھوں سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ پھر فرماتے ہیں وہی سمجھانا ورنہ ہم نے تو زخم چھاتی کے سب دکھائے تھے۔ ہم نے تو اپنے چھاتی کے سب زخم دکھائے اپنے محبوب کو، لیکن وہی نہیں سمجھا۔ بالکل وہی بات ہے جو میر نے کئی موقعوں پر اپنے اشعار میں کہی ہے۔ وہی سمجھانا ورنہ ہم نے تو زخم چھاتی کے سب دکھائے تھے، کہ میرا محبوب نہیں سمجھا، ورنہ میں نے اپنی چھاتی کے سب داغ اس کو دکھائے، سب زخم دکھائے کہ دیکھو تمہاری فرقت میں، تمہارے پیار میں میرے سینے کا کیا حال ہے، میں نے اپنے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میں کس طرح اپنا سینہ چھیلتا آ رہا ہوں، یا کہ میرے سینے پر تمہاری جدائی یا تمہارے زخموں کے کتنے نشان ہیں جو تم نے تیر لگائے مجھے، وہ سب میں دکھاتا گیا، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ یعنی میرا محبوب جو ہے اس پر میری حالت جو ہے اس کے دل کو پگھلا نہ سکی، وہ سمجھا ہی نہیں میری حالت کو۔ میں عشق کی جس شدت سے گزر رہا تھا، میں نے وہ صورت حال اس کو دکھائی، لیکن وہ سمجھا نہیں۔ اب جہاں آفتاب
میں ہم ہاں کبو سر و گل کے سائے تھے، یا کبو سر و گل کے سائے تھے. اب کہتے ہیں کہ جہاں اب ہم آفتاب میں ہیں، دھوپ میں ہیں، کڑی دھوپ میں ہیں، ایک زمانے میں سرو اور گل کے سائے تھے. سرو اور گل دونوں جو ہے، یہ گل تو پھول کو کہتے ہیں اور درخت کو بھی کہتے ہیں، جس پہ پھول لگ جائیں اس درخت کو بھی گل ہی کہتے ہیں. اور سرو تو درخت ہے ہی، لمبا درخت ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، شاعروں نے بہت استعمال کیا ہے. تو اب جہاں ہم آفتاب میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے دھوپ کھا رہے ہیں اور دھوپ میں جل رہے ہیں، ایک زمانے میں یہاں کبھی سرو اور گل کے سائے تھے. یعنی اب ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، جفا کا سلوک ہم سے ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ایک زمانے میں ہم پر سرو اور گل کے سایہ ہوتے تھے. کچھ نہ سمجھے کہ تجھ سے یاروں نے کس توقع پہ دل لگائے تھے. کہتے ہیں کہ تجھ سے بے وفا، ظالم، جفاکش اور ظلم کرنے والے سے یاروں نے کیوں دل لگایا؟ یعنی لوگ تم سے دل کیوں لگاتے ہیں، یہ تو میں نہیں سمجھ پایا. جبکہ تم اتنے جفاکار ہو، ظلم کرتے ہو، تو پھر کیا ہوا ہے یاروں کو، لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ تم سے دل لگاتے ہیں، تمہیں دل دے بیٹھتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ تجھ سے یاروں نے کس توقع پہ دل لگایا، کس امید پہ دل لگایا، کہ جب یہ جانتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ وفا نہیں کرو گے. فرصت زندگی سے مت پوچھو، سانس بھی ہم نہ لینے پائے تھے. یعنی کہتے ہیں کہ زندگی سے کیا فرصت پوچھیں گے، اب زندگی تھی ہی کتنی ہماری، ہم تو پوری طرح سانس بھی نہیں لے پائے تھے اور چل دیے. دنیا میں آئے ابھی پوری طرح سانس بھی نہیں لے پائے تھے کہ چل دیے، واپس چل دیے. لہذا فرصت زندگی سے کیا پوچھے کہ زندگی نے فرصت نہ دی. زندگی تھی ہی کتنی جو فرصت مل جاتی، یہاں سے آئے یہاں سے چل دی. میر صاحب رولا گئے سب کو، کل وہ تشریف یہاں بھی لائے تھے. دیکھیں اس شعر میں میر صاحب، اس کو میر کے نشتروں میں مانا گیا ہے کہ میر کے لقبوں نے لکھا ہے 72 نشتر ہیں. یعنی وہ مقامات جہاں میر کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں چبھن محسوس ہوتی ہے. تو میر صاحب، بلکہ حسن عسکری مشہور نقاد تھے اور ماہر میریات تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس میر صاحب کے لفظ میں بجلیاں بری ہوئی ہیں. یعنی جب وہ میر صاحب کہتے ہیں تو اس میں بجلیاں بری ہوئی ہیں اس لفظ میں. میر صاحب رلا گئے ہم سب کو، میر تو سب کو رلا گئے. کیسے؟ کل وہ تشریف یہاں بھی لائے تھے، کل یہاں بھی تشریف لائے تھے. وہ اپنے دل کی حالت بتائی، اپنے عشق کے احوال سنائے، پھر خوب روئے اور دوسروں کو بھی رلا گئے. تو یہ اچھا وے کا لفظ استعمال ہوا ہے، آج وہ پڑھتے ہیں. وے تو آج ہندی کا لفظ ہے، لیکن پرانے زمانے میں، میر کے زمانے میں، ہندی کے بہت سے الفاظ جو تھے، بہت ہی خوبصورت الفاظ جو تھے، وہ اردو میں مستعمل تھے. پھر بعد میں کسی وجہ سے وہ غیر مستعمل ہوتے چلے گئے اور ان کو زبان سے باہر کر دیا گیا. یہ غلط چیز تھی. تو جو بھی اچھے الفاظوں کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، اور جب کہ نقادوں نے تسلیم کیا ہو، ماہروں نے اور کہنہ مشرق اور معتبر شاعروں نے استعمال بھی کیا ہو، تو ایسے لفظ کو لینا چاہیے. خیر وہ دوسری بحث ہے. تو یہاں اس شعر میں کہتے ہیں کہ میر صاحب کل آئے تھے ہماری محفل میں، مجلس میں، اپنا دل سنایا، اپنے احوال سنائے، اپنی حالت بیان کی، خوب روئے، سب کو رلا دیا. تو پوری غزل جو ہے عشق میں ڈوبی ہوئی ہیں. اور یاد رکھیں یہ غزل جو ہے اردو شعریات کے معیار پر پوری اترتی ہیں، کیونکہ اردو شعریات میں غزل کے حوالے سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ عاشق جو ہے یا شاعر جو ہے، یہ اپنے دل کی حالت بیان کرتا رہے، اپنے زخموں کی، اپنے مظلومیت کی، اپنی جدائی اور فرقت کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتا جائے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ بڑا جفاکار ہے، ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور بہت کرتے ہیں محبت. یعنی جس سے ظلم کا تجربہ پاتے ہیں، جس سے ظلم لے لیتے ہیں، اسی سے پیار بھی کرتے ہیں. جو ان پر ظلم کرتا ہے اسی سے وہ پیار بھی کرتے ہیں. یہ اردو شعریت کی ایک بہت بڑی خاصیت رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو اردو شاعری ہے قدیم متوسط دور کی بھی تقریباً، تو اس میں ہمیں دکھ، درد اور تنہائی اور جدائی اور رنج، یہ مضامین زیادہ ملتے ہیں. تو یہ غزل بھی اسی معیار کی ہے اور اسی دائرے کے ارد گرد اس کا تانا بانا بنا گیا ہے.